أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. تمام سننے والوں کو قاری منیر حسین محمدی کا سلام. ادارہ روحانی و قرآنی فیض کی طرف سے گھر بیٹھے روحانی، جسمانی، نفسیاتی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی مسائل کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے اور اس کا روحانی حل کرنے کے لیے عملیات، تعویذات، الواح، پتھر و نگینے سے مشکلات کا حل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ قرآن اور نہج البلاغہ کے خطبات اور فرامین بھی سنیں. آج ہم سحر جادو کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کے متعلق بات کریں گے، اور یہ بات کہوں گا کہ ہر چیز سحر جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی. اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کی تشخیص کرنا پڑتی ہے. مختصر یہ 28 علامات، اثرات آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں. اول علامت سحر یہ ہے کہ درمیان میاں بیوی آپس میں محبت و الفت زندگی گزار رہے ہیں. یک مرد و عورت میں تنازع کی شکل کھڑی ہو جائے اور ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزار ہو جائے. دوسری علامت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں فریفتہ ہو اور سحر کر کے اس کو برگشتہ کر دیا جائے اور وہ شوہر کی شکل دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہے. تیسری علامت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے اوصاف بیان کرتے کرتے نہیں تھکتی، بلکہ رات دن شوہر کی محبت کا دم بھرتی ہے، مگر سفلی سحر کے ذریعے اس کو بدظن متنفر کر دیا جاتا ہے اور اس کو شوہر کی شکل دیکھنا پسند نہیں ہوتی. چوتھی علامت یہ ہے کہ کسی بھی نوجوان حسین خوبصورت لڑکی ہونے کے باوجود رشتے والے لڑکی والے دیکھ کر اچاٹ ہو جاتے ہیں اور رشتہ سے انکار کر دیتے ہیں. اس طرح عرصہ دراز گزر جاتا ہے، یعنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کے رشتے بھی نہیں ہوتے. پانچویں علامت یہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ہی لوگ بدظن ہو جاتے ہیں. اس کے ذکر سے نفرت اور اچاٹ پن دلوں میں ہونے لگتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آتے ہیں رشتے، وہ دیکھ کر لڑکی بھی خوبصورت ہوتی ہے لیکن دیکھنے کے بعد بدظن ہوتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، دیکھنے کے بغیر بدظن ہو جاتے ہیں.
چھٹی علامت یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی بچوں پر محبت میں جان دیتا ہے، مگر سحر زدہ ہونے کے بعد نفرت و بغض کرنے لگتا ہے اور سمجھانے والا بھی دشمن لگتا ہے۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ یہ بھیڑ بکریوں، گایوں اور بھینسوں پر یعنی دودھ دینے والے جانوروں پر کیا جاتا ہے، اس کے راستہ میں ڈال دیتے ہیں اور ان جانوروں کا دودھ سوکھ جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، دودھ پینے والے بیمار ہو جاتے ہیں۔ آٹھویں قسم سحر کی جادو کی یہ ہے کہ جو کہ چوپایوں کے لیے مخصوص ہے، اس سحر کرنے سے جانوروں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے اور وہ جانور گھاس کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اگر بر وقت علاج نہ ہو تو مر جاتے ہیں۔ نویں قسم سحر کی یہ ہے کہ یہ سحر دودھ دینے والے جانوروں اور بچہ جننے والی ماؤں پر کیا جاتا ہے، خواہ جانور ہوں یا عورتیں۔ اس کے کرنے کے بعد بچہ پیٹ سے بے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ نویں قسم ہے۔ دسویں قسم سحر کی یہ ہے کہ سحر کے ذریعہ خاص کر اولاد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی نومولود اور شیرخوار بچوں پر یہ سحر کیا جاتا ہے اور بچے سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ 11ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ تالے سنبلہ میں بروز منگل یا جمعہ کو ایک پتلا عطارد کا بنا کر راستے میں ڈال دیتی ہیں، وہ پتلا جس عورت کے پیروں میں آ جائے گا اس عورت کے یہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوں گی، لڑکا نہ ہوگا۔ 12ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ مرد کو بستہ کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ مرد ہم بستری کے قابل نہیں رہتا، عورت کے قریب جانے کے قابل نہیں ہوتا، جیسے ہی جاتا ہے تو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ 13ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ دلہن کو اپنے شوہر سے یا جس سے بستہ کیا ہے اس کے ساتھ ہم بستری سے نفرت ہو جاتی ہے، یعنی عورت کو اپنے شوہر سے ہم بستری کرنے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ 14ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ مرد کے مفاصل جوڑوں میں درد پیدا کر دیا جاتا ہے اور مرد بیکار ہو جاتا ہے۔ 15ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ عورت کے پیٹ میں اور سر میں پانی پیدا ہو جاتا ہے۔ 16ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ سحر زدہ ہونے کے بعد عورت رنگ بدلنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد تبدیلی رونما ہوتی ہے اور شکل و صورت بھیانک ہو جاتی ہے۔ 17ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ عورت کو باندھ دیا جاتا ہے اور عورت عقیمہ بانجھ ہو جاتی ہے، ماہواری بھی ہوتی رہتی ہے مگر استقرار حمل نہیں ہوتا۔ 18ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعہ کسی بھی شخص کا روزگار باندھ دیا جاتا ہے اور سحر زدہ کا مال و اسباب تلف ہو جاتا ہے، مویشی مر جاتی ہیں، آئے دن نقصان کا سامنا رہتا ہے۔ 19ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے رشتہ ازدواجی منقطع کر دیا جاتا ہے اور مرد و عورت جدا ہو جاتی ہیں۔ 20ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس قسم کے ذریعہ سے کسی گھر کو ویران و برباد کر دیا جاتا ہے، اس گھر کی خیر و برکت اڑ جاتی ہے،
محبت و الفت جاتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتا ہے، رات دن جھگڑا بنا رہتا ہے۔ 21ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے اپنے مطلوبہ شخص کو، خواہ مرد ہو یا عورت، شدید بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور کسی صورت صحت یاب نہیں ہو پاتے۔ 22ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی بھی شخص کو، مرد یا عورت کو ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی ان سے بلا وجہ نفرت کرنے لگتا ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ 23ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی افسر یا حاکم یا ملازم کو نوکری سے یا افسر کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ سحر زدہ ہونے پر نوکری و عہدے سے معطل ہو جاتا ہے۔ 24ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ امیر کو، رئیس کو، تجار کو، وزیر کو عہدے سے گرا دیا جاتا ہے اور فقیر و کنگال بنا دیا جاتا ہے۔ 25ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر سے عورتوں کو اجاڑ کر دیا جاتا ہے، یعنی طلاق دلا دی جاتی ہے۔ جب تک اس سحر کا دفعہ نہ ہوگا تو کتنے ہی نکاح کر لیے جائیں، سب منقطع ہوتے رہتے ہیں، سب نکاح ٹوٹتے رہتے ہیں۔ 26ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے حاکم کو تبادلے پر پہنچا دیا جاتا ہے اور شہر سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 27ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے خوبصورت حسین عورت کے حسن و جمال کو خراب کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پرائیوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ 28ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہر ترقی کو مسدود کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تعمیر شدہ مکان کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ اس گھر میں کوئی آباد نہیں ہو پاتا بلکہ ویران رہتا ہے، جو بھی مکان میں آتا ہے جلد ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ سحر کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، بس اتنی ہی علامتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور قسم راز کو پردہ راز میں اس لیے رکھا تاکہ عوام الناس اور خاص کو شائقین عاملین کے سامنے آنے پر کسی بھی راز کو کسی کے سامنے یہ عیان نہیں کرنا ہوتا۔ صاحبان ایمان، تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسی علامات اپنے اندر دیکھیں تو سب سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں۔ صبر اور نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اور جو حل آپ کروائیں تو قرآن سے کروائیں، قرآن سے تمسک رکھیں، اس سے آپ کو ہر قسم کا حل ملے گا۔ ادارے سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ادارہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوگا۔ تعویذات اور عملیات اور الوا اور پتھر نگینے کے لیے آپ کو بتایا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے دین کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم سب کو دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، اور شر شیطان اور شر انسان، سحر، جادو، نظر بد، گردش نحوست سے سب کو محفوظ فرمائے، آفات و بلیات و ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے،
وبا سے اور ہر بیماری سے خداوند عالم بحق محمد و آل محمد بحق سیدۃ نساء العالمین سب کو محفوظ فرمائے۔ مزید آپ کو ویڈیو آڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا تاکہ نظر بد اور آسیب و جنات اور اس قسم کی مختلف ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔